ہمارے گھر سے بازار جانے کے دو راستے ہیں۔ ایک تو بڑی سڑک ہے جس پر اچھا خاصا روشنی کا انتظام ہے، اور دوسرا ایک تنگ گلی ہے جس میں اکثر اندھیرا ہی رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑی سڑک ہے اس پر اکثر کتوں کا قبضہ رہتا ہے، رات بھر وہاں ہی دن دناتے پھرتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ایک رات پیش آیا۔ صبح سویرے امی جی نے اٹھایا کہ جاؤ دہی لے کے آؤ۔ نارملی میں رات کو ہی دہی لے کے آ جاتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ کتوں کی طرف بھاگتا ہے، مطلب کہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ سو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تمام احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا اور تنگ گلی سے ہوتے ہوئے بازار جا پہنچا۔ مین سڑک سے جانے کا رسک لینا ایسا ہی تھا جیسے جنگل میں رہتے ہوئے شیر سے پیر رکھنا، لیکن شاید میری یہ سمجھداری کتوں کی سمجھ میں آ چکی تھی، اور واپسی پہ وہ تنگ گلی میں پھولوں سے میرا استقبال کرنے کو تیار تھے۔ جیسے ہی میں بے فکر ہو کر واپسی کے لیے تنگ گلی میں داخل ہوا، کچھ دیو ہیکل کتے نہ جانے کون سے کونے سے نکل کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کے ارادے نیک نہیں تھے۔ میں نے دل میں ہی آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو کا ورد شروع کر دیا، لیکن آج شاید قسمت بھی میری محبوبہ کی طرح مجھ سے روٹھی روٹھی تھی۔ کتوں نے میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ بوکھلایا ہوا شخص نہ دیوار دیکھتا ہے نہ در دیکھتا ہے، جدھر کو اس کا منہ لگتا ہے وہ چل پڑتا ہے۔ سو میں نے بھی یہی کیا۔ میرا ڈنڈا، میری دہی، میری جوتی شاید یہ بھی مشکل وقت میں میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر دوڑ رہا تھا، اور کتے شاید سر پر پاؤں کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی رکھ کر دوڑ رہے تھے۔ ان کی اسپیڈ مجھ سے زیادہ تھی، سو جلدی ہی وہ بالکل میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے 14 ٹیکے لہرا رہے تھے، اور میں جانتا تھا وہ ٹیکے بازو پہ نہیں لگتے۔ بھاگتے بھاگتے میری نظر ایک طرف گندے نالے پہ پڑی۔ مجھے راہ فرار نظر آ چکی تھی۔ میں نے فیصلے کرنے میں دیر نہ لگائی اور سیدھا چھلانگ لگا دی نالے میں۔ میرا سر شاید نالے کے دوسری سائڈ پہ لگا تھا۔ بے ہوش ہونے سے قبل میں نے کتوں کو بھی اپنے پیچھے نالے میں چھلانگ لگاتے دیکھا، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ نوٹ: متاثر شخص اس وقت اسپتال میں داخل ہے، اور ایک ڈاکٹر یہ کنونس کرنے میں مصروف ہے کہ ٹیکہ صرف بازو پہ لگے گا، اور میں جو حقیقت سے آشنا ہوں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔